برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات سے اخلاص کے تعلق سے چند باتیں کرنے جا رہا ہوں۔ آئیے پہلے میں ایک حدیث پاک سناتا ہوں، پھر اس پر کچھ باتیں۔ حضرت ابو عبد الرحمن عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تم سے پہلے زمانے کی بات ہے کہ 3 آدمی سفر پر روانہ ہوئے، رات گزارنے کے لیے ایک غار کے اندر داخل ہوئے اور پہاڑوں سے ایک چٹان گری جس سے غار کا منہ بند ہو گیا۔ اب تینوں غار کے اندر پھنس چکے تھے، باہر نکلنا مشکل تھا، تو تینوں نے مشورہ کیا کہ چلو اپنے عمل خیر کے ذریعے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ تو ایک آدمی نے دعا کیا، یا اللہ میرے والدین بہت ضعیف تھے اور میرا یہ معمول تھا کہ جب تک میں اپنے والدین کو دودھ نہیں پلا دیتا تب تک میں اپنے خادموں کو، بچوں کو، غلاموں کو دودھ نہیں پلاتا۔ اور ایک دن میں درختوں کی تلاش میں دور نکل گیا اور جب واپس آیا تو کافی دیر ہو چکی تھی، میرے والدین سو گئے تھے۔ میں نے دودھ دہیا اور دودھ کا پیالہ ہاتھ میں لیے ان کے پاس گیا، آرام فرما رہے تھے اور میں اسے جگانا بھی پسند نہیں کیا تھا۔ مجھے ناگوار تھا کہ میں اسے جگاؤں، کیونکہ اس سے نیند میں خلل پیدا ہو جاتی، ان کو تکلیف ہوتی، یہی سوچ کر میں نے اسے جگایا نہیں تھا۔ اور مجھے یہ بھی پسند نہیں تھا کہ میں اپنے والدین سے پہلے اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں۔ میں دودھ کا پیالہ ہاتھ میں لیے کھڑا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور بچے بھوک کی وجہ سے میرے پاؤں پر چمٹ کر رو رہے تھے، چلا رہے تھے۔ جب میرے والدین جاگے میں نے انہیں دودھ پیش کیا، میرے والدین نے دودھ نوش فرمایا، اس کے بعد میں نے اپنے بچوں کو دودھ پلایا۔ یا اللہ اگر یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا، یا اللہ اس مصیبت سے ہمیں نجات عطا فرما۔ دعا کرنی تھی کہ چٹان تھوڑی سی سرک گئی، لیکن وہ اس سے باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ پھر دوسرا آدمی اٹھا، دعا کرنے لگا، یا اللہ میری ایک چچا زاد تھی جو مجھے بہت محبوب تھی، میں اس سے بہت محبت فرماتا، سب سے زیادہ لوگوں میں سب سے زیادہ اسی سے محبت فرماتا تھا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ جتنی محبت ایک مرد عورت سے کرتا ہے میں اس سے اتنی محبت کیا کرتا تھا۔ ایک دن میں نے اس سے اپنے نفس کی تکمیل کے لیے، یعنی خواہش نفس کی تکمیل کے لیے میں نے اس سے کہا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ پھر 1 سال وہ قحط سالی کا شکار ہو گئی، وہ میرے پاس آئی تو میں نے اسے 120 دینار دینے کا وعدہ کیا، لیکن ایک شرط پر کہ میں تمہیں 120 دینار دوں گا، لیکن نفس کی خواہش کی تکمیل کی تو اجازت دے گی۔ تو میری چچا زاد راضی ہو گئی، اور جب میں اس پر قادر ہوا، ایک روایت میں یہ ہے کہ ان کے دونوں پاؤں کے بیچ میں جب میں بیٹھا تو وہ چچا زاد جو تھی کہنے لگی، اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈرو اور میرے مہر کو یوں نہ توڑ، یعنی بغیر نکاح کے میری عزت کو خراب مت کرو، داغدار مت کرو، میرے پاک دامنی کو داغدار مت کرو۔ یا اللہ میں پیچھے ہٹ گیا اور 120 دینار بھی میں نے اس کے پاس رہنے دیا۔ یا اللہ اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا تھا تو اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ یہ دعا کرنی تھی، چٹان تھوڑی سی اور سرک گئی، لیکن پھر بھی وہ اس سے ابھی نہیں نکل سکتے تھے۔ اب تیسرا آدمی دعا کرنے لگا، یا اللہ میرے پاس کئی مزدور کام کرتے تھے، سب کی اجرت میں نے دے دیا تھا ایک آدمی کے علاوہ۔ وہ آدمی اپنی اجرت چھوڑ کر چلا گیا اور میں نے اس کی اجرت کو تجارت میں لگا دیا، یہاں تک کہ بہت اونٹ، گائے، بکریاں، غلام
اس سے بہت ہو گئے۔ پھر بہت دنوں کے بعد وہ مزدور آیا اور کہنے لگا بھائی مجھے میرا حصہ دو۔ تو میں نے کہا یہ غلام، یہ اونٹ، یہ گائے، یہ بکریاں، یہ سب تیرے ہیں۔ اس نے کہا اے اللہ کے بندے مزاح نہ کیا کرو میرے ساتھ۔ میں نے کہا میں تیرے ساتھ کوئی مزاح نہیں کرتا، یہ گائے، بکریاں، اونٹ، غلام یہ سب تیرے ہیں۔ تو انہوں نے ان سب کو ہانک کر لے گیا، کچھ بھی نہ چھوڑا۔ یا اللہ اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا تھا تو ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ یہ دعا کرنی تھی کہ چٹان سرک گئی اور تینوں اس سے باہر آ گئے۔ یعنی وہ جو عمل خیر کیے تھے، نیک کام کیے تھے اور اللہ کی رضا کے لیے کیے تھے، تو مصیبت میں پھنسے اور اس نیک عمل کے ذریعے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا تو اللہ نے مصیبت سے نجات عطا کیا۔ تو ہم مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ ہم کوئی بھی نیک کام کریں تو اللہ کی رضا کے لیے کریں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں، اللہ کو راضی رکھنے کے لیے کریں۔ ایسا نہیں کہ ہمیں لوگوں کو دکھانا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے ریاکاری کے طور پر کام کریں اور اس لیے کہ لوگ میرا نام کریں گے، لوگوں میں میرا چرچا ہوگا، لوگوں میں میری شہرت ہوگی۔ اس ارادے سے کریں گے تو شہرت مل جائے گی، چرچا مل جائے گا، لیکن آخرت کے لیے کچھ باقی نہیں رہے گا۔ اس لیے آپ جو بھی اچھا کام کریں تو اللہ کی رضا کے لیے صرف کریں، تاکہ دنیا بھی سنور جائے، آخرت بھی سنور جائے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ رات اندھیری ہو اور آپ کالے لباس میں ملبوس ہوں، کالی چادر سر پہ اوڑھے ہوئے ہوں اور کسی غریب کی آپ مدد کریں، اللہ اسے بھی دیکھتا ہے۔ جب اللہ دل کی کیفیت سے واقف ہے، دل کے دھڑکنوں سے اللہ واقف ہے، آپ کے دل کے اندر کیا چھپا ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے، تو آپ کسی کی مدد کریں گے اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ یہ شو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج یہ ہوتا ہے، لاک ڈاؤن چل رہا ہے، اب یہ رمضان کا مقدس مہینہ آیا ہے، کچھ لوگ کسی غریب کی مدد کریں گے تو وہاں سیلفی، وہاں فوٹو کھینچیں گے، ویڈیو نکالیں گے، پھر اسے انٹرنیٹ پہ جو ہے وائرل کریں گے، دکھائیں گے لوگوں کو، دیکھو میں نے فلاں غریب کی مدد کیا، اتنے غریب کی مدد کیا، یہ کیا وہ کیا۔ یہاں تک کہ کوئی 1 کیجی آٹا یا 1 کیلا، بنانا، 1 کیجی چاول یا 100 روپے بھی اگر کسی کی مدد کرتا ہے تو اس سے فوٹو کھینچتا ہے، ویڈیو بنا کے نیٹ پہ ڈال دیتا ہے۔ یہ کیا ہے بھائی؟ آپ کسی غریب کی مدد کر رہے ہیں یا کسی غریب کی غربت کا مذاق اڑا رہے ہیں؟ کیا اس سے اللہ راضی ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ آپ کو نام مل جائے گا، بھائی فلاں نے مدد تو کر دیا، یعنی لوگوں میں آپ کا چرچا تو ہو جائے گا، لیکن کیا اللہ اس سے خوش ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ اللہ خوش ہوگا ایسے کاموں سے کہ آپ کام کریں اس انداز سے کہ آپ کے دل میں صرف یہ بات ہو کہ ہمیں کسی کو دکھانا مقصد نہیں ہے، ہمیں صرف اللہ کو راضی کرنا مقصد ہے۔ اس ارادے سے آپ اگر کسی غریب کی مدد کریں گے تو انشاءاللہ اللہ آپ کی دنیا کو بھی سنوار دے گا اور آخرت کو بھی سنوار دے گا۔ صحابہ کرام کی زندگی دیکھیے، وہ رات میں چھپ چھپ کر کسی کی مدد کرتے تھے، جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا جاتا کہ ایک بوڑھی عورت کے گھر رات میں جا کے جاروب کشی کر کے آتے تھے، ان کے گھر کا کام کر کے آتے تھے، اور رات کے سناٹے میں یہاں تک کہ پاؤں میں چپل بھی نہیں پہنتے تھے تاکہ میری چپل کی آواز سے کسی کی نیند میں خلل پہنچے اور کوئی دیکھے کہ رات میں کون جا رہا ہے۔ یعنی اس محتاط طریقے سے صرف اللہ کی رضا کے لیے وہ کام کرتے تھے، اور انہی لوگوں کی بدولت آج اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ صحابہ کرام نے جو خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ جو کام کیا نا دین کا، انہیں کا صدقہ ہے جو آج اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ ہمیں صحابہ کرام کی سیرت کو اپنانا چاہیے، اپنے پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا چاہیے۔ آقا دو جہاں نے ارشاد فرمایا، جب تم کسی غریب کی مدد کرو تو اس کے چہرے کی طرف مت دیکھو، بلکہ اپنی نظریں، اپنی آنکھیں جھکائے ہوئے اس کی مدد کرو تاکہ وہ شرمندگی کا شکار نہ ہو، اسے اپنی غربت پر شرمندگی محسوس نہ ہو، وہ اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھنے لگے۔
لیکن آج لوگ تو چہرہ جھکانا تو دور کی بات، ویڈیو نکالنا، فوٹو نکالنا، اوپر سے اس کا پرچار۔ پیارے، میں آپ لوگوں سے اپیل کروں گا ایسا کام ہرگز مت کیجیے۔ آپ کسی کی مدد کریں تو صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ اور آج بھی بہت ایسے لوگ ہیں جو کسی غریب کی مدد کرتے ہیں تو اس کا تذکرہ تک نہیں کسی سے کرتے، اور سب کو ایسا کرنا چاہیے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو مدد تو کرتے ہیں لیکن اس کو شو زیادہ کرتے ہیں۔ تو میں مسلمان بھائیوں سے کہوں گا کہ یہ مقدس رمضان مبارک کا مہینہ ہے اور لاک ڈاؤن کا وقت ہے، آپ کسی کی مدد کریں تو خدا را اس کو شو مت کریں، بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں، اللہ کی رضا کے لیے کریں، تو انشاءاللہ کامیابی ضرور ملے گی۔ اور آپ کا یہ اچھا کام اللہ نے اگر قبول کر لیا تو پھر کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اس لیے پیارے، ان باتوں کا خیال رکھیں، آپ صحابہ کرام کی زندگی پر چلیں، اپنے پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں کہ آپ اس مقدس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقات خیرات کرنے کی کوشش کریں، صاحب نصاب ہیں تو زکوٰۃ دینے کی کوشش کریں اور پورے طور پر نکالیں زکوٰۃ۔ اس سے آپ کے مال میں کمی نہیں ہوگی بلکہ اور اضافہ ہوگا، اللہ برکت دے گا۔ پیارے، انشاءاللہ پھر آگے گفتگو ہوگی۔ انہی باتوں سے میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں کہ آپ اپنے پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت سیرت کو اپنائیں، صحابہ کرام کے طریقے پر چلیں، دنیا بھی اچھی رہے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔